آیت کا کل کچھ حصہ بیان کیا تھا جس میں دو چیزیں بیان کی گئی تھی. ایک یہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور دوسری چیز یہ تھی کہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، عدل نہیں کرنا. عدل کہتے ہیں انصاف کہتے ہیں برابری کو، یا عدل کہتے ہیں ضرورت کے موافق. جی تو والدین کے ساتھ انصاف بھی نہیں اور عدل بھی نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. کبھی بھی ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ کہیں مجھے کبھی نہ واقع ہو جائے. اس لیے کہ جب تو ماں باپ کے اوپر خرچ کرتا ہے تو میں اللہ خوش ہوگا تجھے دگنا چگنا اتنا دیتا ہوں کہ تیری سوچ بھی کام نہیں کرتی. تو لہذا ماں باپ کے ان کی نافرمانی بھی نہیں کرنی اور ان کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے، عدل کے ساتھ نہیں بلکہ احسان کے ساتھ اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے. جی لہذا آج کے سبق کے اندر ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو جی تنگ دستی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اس زمانہ کے لوگوں کے اندر اولاد کو قتل کرنے کی تین وجوہات ہوتی تھی. جی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ تنگ دستی ہوتی تھی، بچوں کو ذبح کر دیتے تھے. جی اور دماغ کی آر کے اندر آ کر کہ ہمارا کوئی دماغ ہو، جی ہم کسی کے سالے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے. لوگوں میں پہلے بھی سناتا رہتا ہوں اکثر واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے اللہ ساری بات کی، رسول اللہ اللہ کریم اسلام لانے کے بعد سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس نے کہا میرا ایک گناہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. کون سا گناہ؟ اس نے میرے سارا قصہ سنایا. میری بچی تھی، میری بیوی حاملہ تھی، پھر بچی پیدا ہوئی، میں واپس آیا، بچی جوان تھی، پھر میں نے اس کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا. جی تو آپ نے فرمایا اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف کر دیتا ہے. جی لہذا دوسری چیز اور تیسری یہ تھی کہ اپنے بزرگوں کے نام کے اوپر اپنے بچوں کو قتل کرنا ان کے لیے بالکل آسان تھا، کوئی مشکل ہی نہیں تھا. جس کی مثال پیچھے گزری ہے درس کے اندر کہ حضرت عبداللہ میرے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ کے والد محترم، جی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اپنے بھائیوں میں سے 10ویں نمبر میں پیدا ہوئے. ان کے اندر ایک رواج تھا کہ جس بندے کے 10 بچے ہوتے تھے 10ویں بچے کو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. جی جار اللہ کے نام. لہذا یہ ان کے اندر ایک رواج تھا، عادت تھی. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل. ایک ہوتا ہے حصی قتل، تلوار کے ساتھ قتل کر دیا، گولی مار دی. حضرت ایک قتل وہ ہے جو ہمارے آج کے زمانہ کے، یہ حصی قتل تو نہیں کسی کو کہہ سکتے ہم، لیکن ہے یہ اس سے بھی بڑا. اپنی اولاد کو علم دین نہ پڑھانا یہ قتل کرنا. جی میٹرک کروائی، ایف اے کروایا، بی اے کروایا، سارا کچھ کروا لیتے ہیں. باپ کی میت آگے پڑی ہوتی ہے، بیٹے کو نماز جنازے نہیں. ماں کی میت آگے پڑی ہے، بیٹے کو نماز جنازے نہیں. ہم نے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں. کیسا مسلمان ہے ہم، کیسے مسلمان ہیں ہم، میت کے لیے غسل دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. ہمیں پتہ ہی کوئی، ہمیں قرآن سے واقفیت ہی کوئی، نماز کیسے پڑھانی ہے، کیسے پڑھنی ہے. 5% لوگ نمازی ہیں 100 میں سے 3 کو پڑھنے کے لیے پڑھنی کیسے. جی
ہم سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں کے اندر پڑھاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے علم دین، علم قرآن نہیں پڑھایا. ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انہیں نہیں بتایا. ہم نے کبھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں سنی. حضرت یہ اپنی اولاد کا قتل ہے اور قتل کے برابر ہے، اس کا کل کو اللہ کے ہاں سزا بھی قتل کے برابر ہے. ہر وقت ایک ہی فکر کے اندر لگے ہوئے ہیں، بیٹا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، جی ہم اسے کھلائیں یا یہ ہمیں کھلاتا رہے. مولوی بنا تو اسے کون دے گا؟ مولوی بن گیا تو کہاں سے کھائے گا؟ میں کہتا ہوں یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ سوچ ہی. مولوی جب بھی مرا ہے کم کھا کے نہیں، زیادہ کھا. یقین ہو، جب بھی مرا ہے کم کھا کے نہیں، زیادہ. جی اللہ جتنا ان کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا. یہ بات الگ ہے، اس کے دینے کے سبب بدلتے، اس کے دینے کے سبب بدلتے. یہ اب میں کہتا ہوں یہ اب تو وہ زمانہ آ چکا، مولوی اپنے بچے بھی مولوی نہیں بناتے. کالجوں کے اندر پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھا رہے ہیں. جی یعنی کون سا خوف طاری ہو گیا ان کو. وہ کہ چھوڑو نہیں مولوی میں کیا. جو اللہ نے عزت اس مسند کے اندر رکھی ہے، دنیا کی کسی مسند کے اندر عزت نہیں ہو سکتی. اس لیے میں مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے بہتر فرمان کس کا ہو سکتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگوں، سب سے بہترین وہ انسان ہے، سب سے بہترین، اس میں تفضیل سیدھا، خیرکم سب سے بہترین اس زمین کے اوپر وہ انسان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہتر ہے. یہ میرے منہ سے نہیں ہوا ہے. سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. سب سے بہترین انسان. آج تو مولویوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھاتے. جی دنیا داروں کی حالت ہو چکی ہے، اپنے بچوں کو علم قرآن اتنے ذوق اور شوق سے نہیں پڑھاتے جتنے ذوق اور شوق سے سکولوں کالج کے اندر پڑھاتے ہیں. جی ہمارا بیٹا پیسے کمانے لگ جائے گا، ہنر آ جائے گا، جی اپنے معاملات کے اندر سٹیبل ہو جائے گا. اللہ کہتے ہیں نا 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 نحن نرزقکم، اور تمہیں میں اللہ پالتا ہوں. تمہیں کون پالتا ہے؟ میں اللہ پالتا ہوں. وَكَيْ مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. اور کبھی غور کیا کر، کبھی دیکھا کر، جی بہت سارے جانور ایسے بھی ہیں جو اپنا رزق اٹھا نہیں سکتے. اپنا رزق چوک نہیں سکتے. چونٹیاں اپنا رزق چوک سکتے ہیں، کبوتر چوک سکتے ہیں، کوا چوک سکتے ہیں. جی کیڑیاں مکھیاں کیڑے مکوڑے اپنا رزق چوک سکتے ہیں. ناجنا 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 یہ اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے، اپنا رزق نہیں اٹھا سکتے. اللہ یرزقها، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی کیا دیتا ہے؟ رزق دیتا ہے. جی ساری مخلوقوں کو اللہ نے رزق دینا تفضل اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پتھر کے اندر پتھر، پتھر کے اندر پتھر، اس پتھر کے اندر کیڑا، اس کو بھی رزق کون دے رہا ہے؟ اس کو بھی رزق کون دے رہا ہے؟
نحن نرزقكم وإياهم، اور تمہیں بھی رزق کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں۔ میں اللہ تمہیں کیا کرتا ہوں؟ رزق دیتا ہوں۔ وَإِيَّاهُمْ، جو اللہ تمہیں رزق دے سکتا ہے وہ تمہاری اولادوں کو رزق بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ میں اللہ کی ذمہ داریاں ہیں، تفضل میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ جس کو میں نے جان دی ہے اس کو میں نے رزق دینا ہے۔ جن میں جان دیتی ہوں ان میں رزق دے نہیں دینا ہے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے۔ جی انہیں قرآن پڑھاؤ، ان کو میرے نبی کی سیرت بتاؤ۔ اللہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ایک بندہ اپنے بیٹے کو ہاتھ تھامے ہوئے آ گیا، کہنے لگا یا امیر المومنین میرے بیٹے کو ذرا بتائیے، جی اس کو بتائیے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے۔ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے، ذرا بتائیے اسے۔ جی حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا ہوا کیا ہے؟ جی وہ بندہ بچہ کہنے لگا امیر المومنین تسی یہ گل چھڈو کہ ماں پیو دا اولاد تے کی حق ہے، پہلا اے دسو کہ باپ دا اپنی اولاد دے اوپر کی حق ہے۔ جی اولاد دے اوپر ماں پیو دے حق ہے ہی ہے نے، یہ بھی شریعت نے دسیا نا کہ باپ دا ماں باپ اولاد دے اوپر کی حق ہے۔ تو باپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے، اس کو پوچھو اس نے میرا نام کیا رکھا۔ جی جس طرح نے ہمارے زمانے میں ایکٹر نے نام بچے نے رکھے تھے، اللہ کو پتر مانگ مانگ کے لیا نے نام دیا نے رکھ چھڑے ایکٹر نے، جی تیاں نے نام دیا رکھ چھڑے، جی ڈرامے نام تے نام رکھ چھڑے۔ جی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی چیزیں یہ بڑا اثر ہوتا ہے نام کا، یہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ جی میرے ایک رشتہ دار ہے فیصلہ آباد، غالباً کو 7 سال یا 6 سال اللہ نے پتر دیتا گیا تو ترس کے مانگ کے، تو میں اگلے دیہڑے پوچھا نام ہی رکھا؟ جی فلانا نام رکھا نہیں۔ میں کہا ایک نام کیدا ہے؟ نام ہی ہندوؤں کا تو ہے بھی ایکٹر۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں آج کل جو ہم کر رہے ہیں۔ جی اس نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کو پوچھو میرے اوپر کیا کی حق ہے۔ جی پوچھئے اس نے میرا نام کیا رکھا، اس نے میری تربیت کیسی کی ہے، اس نے مجھے کیا پڑھایا ہے۔ آج یہ مجھ سے اپنی خدمت کی توقع پالتا ہے۔ نا 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 ایسا نہیں ہو سکتا۔ جی لوگ آج کے زمانہ کے اندر بھی دیکھ لے، ازما لے، تجربہ کر لے، مشاہدہ کر لے، جو بچے آپ کے گھر کے اندر سکول و کالج کے اندر پڑھتے ہیں وہ والدین کی اتنی خدمت نہیں کرتے جتنی حافظ قرآن کرتا ہے۔ جی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک بچہ پڑھا کے لے لو ساڑھے کو انشاءاللہ اور سکولوں کے کالج ہیں تو بہت ہی عزت کرے گا۔ جی جی دبا کے بھی سوتا ہے، والدین کی خدمت بھی کرتا ہے۔ جی 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 اللہ 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 وہ بچہ، کون سا بچہ؟ وہ بچہ جو آپ مسجد کے اندر دیتے ہیں۔ جی مسجد کے اندر بچہ دیا، مولوی صاحب نے پوچھا مسیحیں پاکتا نے انہیں تو سکول پڑھنے قابل نہیں تھی۔ کون سا بچہ ہے سکول پڑھنے کے قابل؟ سکول پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ جی قاری صاحب نے محنت کی، بچہ حافظ قرآن بن گیا۔ اور لوگوں جس بچے کو آپ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، جی پتہ نہیں کس کس عہدے پہ لے جاتے ہیں، سارے عہدے موت کے ساتھ ختم۔ موت کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ موت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر کو موت آ جائے ساری قابلیت کیا ہوگی، انجینئر کو موت آ جائے ساری قابلیت کیا ہوگی، ختم۔ لیکن حافظ قرآن وہ بچہ جس کو ماں باپ نے کہا تھا اس سکول پڑھنے قابل نہیں، چلو ان فروخ اعظم مسیح کے حوالے کرو ایتھے قرآن پڑھتا رہے۔ آج جو بچہ حافظ قرآن بن گیا نے انہوں موت آ گئی
ہوئے گا اللہ کریم کہیں گے او حافظ قرآن جا میں تینوں اللہ اجازت دینا ہوں اے تیرے مامے جڑے کہندے سن اینو رشتہ بھی نہیں دئیے ایڈے بھوکے ساڈی دھی نوں مار دے گا آ تیرے چاچے جڑے کہندے سن اینو رشتہ بھی نہیں دئیے کتھوں کھائے گا اے تیرا ماں باپ جڑا کہندا سی اللہ اللہ جا میں تینوں اللہ اجازت دینا وا انہاں جو 10 بندیاں نوں اپنی مرضی دے نال جنت وچ لے جا اپنی مرضی نال کتھے لے جا جنت دے وچ لے جا بلاؤ اے ماں باپ نو جڑا کہندا سی دا ماں باپ اللہ 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 بولی صاحب میرا پتر سکول کالج نہیں پڑھدا بڑے ٹوٹے دے دل دے نال بڑے اوکھیاں ہو کے چلو جی مسیتی دال کراؤ تو مغرور تھا رہے گا ساڈے گھر میں بھی سکون رہے گا بلاؤ اے ماں باپ نو اللہ 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 حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہوں گے اللہ اللہ کیا منظر ہوگا میرا اللہ استقبال کر رہا ہوگا حکم ہوگا لے آؤ وہی تاج پھڑ کے ارے حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اتر کیا جائے جی سبحان اللہ کیسا تاج اگر اس تاج کا ایک موتی کتنے موتی آسمان کے سورج کے سامنے کیا جائے تو یہ اندھا ہو جائے جی آسمان کے سورج کی روشنی کم ہے اس ایک موتی کی روشنی کس کے لیے یہ کس کو پہنایا جا رہا ہے ڈاکٹر کے باپ کو نہیں انجینئر کے باپ کو نہیں جی سیاستدان کے باپ کو نہیں کس کے باپ کو کس کے باپ کو کس کے باپ کو کتنے کتنے تاج پانا چھوٹو ذرا کون نہیں پانا وعدہ کرو آپ چکے تاج پوائے اللہ سنو اپنے بچے کو حافظ بناؤ پتر نہ بناؤ تو پوتری بنا دے وہ کوئی لوگ نیت میں کرو جی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ گے انشاءاللہ اللہ دنیا سے بھی عزت نہ دروازے کرتے آخرت وچ بھی فکر والی گل کوئی نہیں رزق کنے دینا ہے رزق کنے دینا ہے جڑا مچھلیاں نوں سمندر وچ دے سکدا ہے میں تے انسان ہاں مینوں کیوں نہیں دے سکدا جی میں تے سب نالوں افضل مخلوق ہوں جی ہر مخلوق دی کسی دی اتنی فضیلت نہیں جتنی میں انسان دی فضیلت ہے جی ہر چیز نالوں بہت اللہ نے سونا بھی بنایا تے رزق بھی ساری مخلوق کرو سونا دے